جب گروہی مفادات اور ذاتی مفادات ملک کے مفادات سے آگے ہو جائیں، یعنی جب لوگ سیلف سینٹرڈ ہو جائیں اور انہیں اپنے علاوہ کچھ دکھائی نہ دے، تو وہی کچھ ہوتا ہے جو اس وطن عزیز میں اس وقت ہو رہا ہے۔ تھم نیل پر آپ نے ایک ٹی وی اینکر ارشد شریف کو دیکھا، تو میں ان کا تھم نیل یا ان کی تصویر اور ان کی گفتگو تھم نیل پر کیوں دے رہا ہوں؟ میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ذاتی فائدے کے لیے کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا یعنی ارشد شریف کا جو پروگرام ہے جس میں انہوں نے حمزہ شہباز کی ٹیٹیز کا ذکر کیا، اس کا لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے، وہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے ارشد شریف صاحب کے جو بتائے ہوئے وہ ٹی ٹی کے لنکس ہیں، اس پر ان سے دو چار سوال کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الف لیلہ کہانیاں آپ پاکستان کے بہت سے کروڑوں لوگوں کو سنا سکتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے یعنی آپ جیسے لوگوں نے ایجوکیشن پہنچنے ہی نہیں دی، اور گروہی مفادات کے تحت آپ کسی نہ کسی کے ساتھ مل کے آپ وطن عزیز میں وہ کھلواڑ کرتے رہے جو کہ کب سے جاری ہے۔ اب تھوڑی سی آپ مثال دیکھ لیجئے، شاید وہ کیا ہیں جو مسلم لیگ نواز کے تھے، پھر کاف لیگ میں ہو گئے، مشاہد حسین سید صاحب، تو وہ سیاست میں کس طرح سے وارد ہوئے؟ وہ اسی طرح اخبار میں کام کرتے تھے، پھر وہاں سے اٹھے اور سیاست میں وارد ہو گئے۔ محترمہ شہری رحمان بھی کہاں سے ہیں؟ وہ بھی اسی طرح سے سیاست میں وارد ہو گئے، اور بہت سارے نام ہیں جو اسی طرح سے سیاست میں وارد ہو گئے۔ یہ لوگ بھی جو عمران خان کے حمایتی ہیں، یہ بھی پر تول رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کا بھی جگاڑ لگ جائے۔ اب میں کہنا صرف حمزہ شہباز کے بارے میں جو ارشد شریف نے کہا وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نام پر برطانیہ سے ایک ایجنسی نے یا دو ایجنسیوں نے جو کہ وہاں پر رجسٹرڈ ہیں، انہوں نے وہ پیسے بھیجے۔ تو ایف اے ٹی ایف جو ہے، یعنی یہ ابھی جب منی لانڈرنگ کے کیسز دنیا میں کنٹرول کرنے کے لیے پروگرام چلایا گیا، تو ایف اے ٹی ایف کی بلا پاکستان کے سر کے اوپر آ لٹکی کہ آپ اپنے منی ٹرانزیکشنز کے لیے اصول اور ضابطے بنائیں۔ تو ارشد شریف صاحب جتنی ٹیٹیز کا ذکر فرما رہے ہیں، خیر سے کوئی آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے جس میں صرف ٹیٹیوں کے ہی نام لیے جا رہے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کہا، جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے۔ تو جناب، یہ آپ کے عمران خان صاحب 4.25 سال تک اقتدار پر برجمان رہے، تو کیا آیا یہ گریٹ برٹن جا کے اس کی عدالتوں میں، جس کا ذکر یہ کرتے ہیں کہ وہاں کی عدالتیں بہت تیزی سے کام کرتی ہیں اور وہاں انصاف ملتا ہے، تو عمران خان صاحب وہاں پر تشریف کیوں نہیں لے گئے؟ یعنی ان کے وہ شہزاد اکبر صاحب جاتے اور کہتے کہ یہ ٹیٹیز جو ہیں وہ آپ کے ملک سے ان ناموں سے گئی ہیں پاکستان، تو ذرا ان کی چھان بین تو کیجئے، یہ تو ایف اے ٹی ایف کا کیس ہے۔ پھر اقوام متحدہ میں بھی جاتے اور کہتے کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ برطانیہ سے ہو رہی ہے۔ تو ہمیں کچھ سمجھ آتا کہ آپ جو ہے وہ کوئی بہتر کام کرنے والے۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹی ٹی صرف پاکستانیوں کو سنانے کے لیے ہیں، نہ تو آپ کی حکومت نے یعنی آپ کے حمایت یافتہ عمران خان اور ان کے شہزاد اکبر اور ان کی پوری پی ٹی آئی کی ٹیم جو روزانہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور ان جیسے لوگوں کی ٹی ٹیز کا ذکر کرتی ہیں، میری طرف سے بھلے آپ ان کے سارے اثاثے جو ہے وہ کسی حکومت سے کہیں کہ ضبط کر لیں، آئی ایم ناٹ ان فیور آف شہباز شریف اور حمزہ شہباز، لیکن میں آپ کی اس یعنی سفید جھوٹ پر اور اس طرح کی دن دہاڑے دھاندلی پر مجھے شدید آپ پر جو ہے وہ رنج ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے آپ نے سوال کیوں نہیں کیا کہ جناب یہ ساری ٹیٹیز جن کے آپ ہمیں لمبی لمبی زبان چھوڑ کے بتا رہے ہیں، اگر یہ آئی تھیں تو آپ برطانیہ میں جا کے ان کے خلاف کیس کرتے کہ یہ ٹیٹیز جو ہیں یہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان پہنچی ہیں، اور جن لوگوں نے بھیجی ہیں ان کے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی ریڈی پر چنے لگاتا ہے اور کوئی ان کے دفتر میں ملازم ہے، تو یہ برطانیہ سے ان لوگوں کے ناموں سے کیسے وہاں پہنچ گئیں؟ آپ ذرا اپنے ہاں تحقیق کیجیے۔
یہ ان کا کوئی جواب جو ہے نہ ارشد شریف کے پاس ہوگا، نہ عمران خان کے پاس ہوگا، نہ فواد چودھری، نہ شیخ رشید، اور نہ ہی ان کے وزیر اسد عمر، اور نہ ہی ان کے شفقت محمود، اور نہ ہی ان کے وہ شاہ محمود قریشی. ان میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ آپ ٹیٹیز کو برطانیہ میں لے کے چیلنج کرتے. اس کے ساتھ جب عمران خان صاحب 2018 میں اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے کہا چائنا نے جتنے بھی پروجیکٹ پاکستان میں مسلم لیگ نواز کے دور میں کیے ہیں، اس میں مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے کک بیکس لیے ہیں، یعنی کمیشن کھائے ہیں. تو جب عمران خان کی حکومت آئی تو چائنا نے عمران خان سے پوچھ لیا کہ ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح وہ کون سے چائنیز ہیں جنہوں نے کمیشن اور جنہوں نے کک بیکس یا رشوتیں دے کے پروجیکٹ پاکستان میں مکمل کیے ہیں، تاکہ ہم ان کا کلا کما کر سکیں، کیونکہ چائنا میں تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے. تو پھر عمران خان صاحب سوری 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 4.25 سال تک سوری کرتے رہے اور سی پیک کا پروجیکٹ آگے نہ بڑھ سکا. پھر انہوں نے اپنے وہ چہیتے نہ جانے کہاں سے وہ سفارشی پاپا جان پزا والے آ گئے اور ان کو اتھارٹی کا چیئرمین لگائے رکھا، جبکہ لوگوں نے دہائیاں دیں، چیخیں دیں کہ ان کو ہٹا دیجیے. عمران خان صاحب نے ہٹا سکے. اب گز بھر کی لمبی زبان نکال کے کہتے ہیں یہ جو شہباز شریف اور یہ جو حکومت نو کانفیڈنس کے بعد آئی ہے، یہ چائنا اور روس کے ساتھ تعلقات خراب کر دے گی اور امریکہ کے ساتھ مضبوط کرے گی. یہ وہی ہیں آصف علی زرداری جنہوں نے چائنا کے ساتھ سی پیک کے لیے پہلا معاہدہ کیا، اور یہ وہی مسلم لیگ ہے جس نے سی پیک کا پہلا پروجیکٹ پاکستان میں سٹارٹ کیا اور پھر کافی سارے پروجیکٹ 2018 تک مکمل کر کے آپ کو کہا کہ آپ اگلے کل مت بنیے، آپ اس سی پیک کو آگے بڑھائیے، لیکن آپ تو 4.25 سال تک کچھ نہیں کر سکے. تو آپ کے ٹیٹیز کا رونا صرف اتنا سا ہے کہ آپ صرف پاکستانیوں کو الف لیلہ کی کہانیاں سنا رہے ہیں. اگر یہ منی لانڈرنگ غلط طریقے سے ہوئی ہے اور برطانیہ سے ہوئی ہے تو جناب آپ کے پاس سیدھا برطانیہ کی عدالتوں کا رستہ موجود ہے. آپ وہاں جا کے اس کو چیلنج کیجیے کہ یہ غیر قانونی طریقے سے وہاں سے پاکستان کیسے آ گئے. اور اگر آپ وہاں چیلنج نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی اس لمبی گز بھر کی زبان کو اپنے پاس محفوظ رکھیے، اس کو کسی اور کام میں لگائیے، شاید آپ کو بہتری کے کام کے لیے کچھ کر سکیں. یہ ارشد شریف ویسے لگتے تو کوئی سمجھدار ہیں، لیکن پتہ نہیں ایسی بے وقوفانہ ٹیٹیز کی صرف سٹوری کیسے کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی جواب ہو تو یہ لوگوں کو بتائیں کہ برطانیہ میں اس کو کیوں نہیں چیلنج کیا جا سکا، اور وہاں پر جو منی لانڈرنگ وہاں سے ہو رہی تھی اور روزانہ 1-2 لاکھ اور 3 لاکھ پاؤنڈز اور ڈالرز کی ہو رہی ہے، یعنی US ڈالر اب دیکھیں تقریباً 187 روپے کا ہے، تو 2 لاکھ چلے اس وقت 140 کا تھا، 150 کا تھا، 120 کا تھا. تو جناب یہ تو بہت زیادہ اماؤنٹ ہے اور ہر دوسرے دن آ رہی ہے. تو آپ اس کو برطانیہ میں کیوں نہیں چیلنج کرتے کہ یہ منی لانڈرنگ وہاں سے کیسے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ عمران خان سے آپ نے پوچھا نہیں ہے، وہ اسد عمر سے نہیں پوچھا آپ نے. تو جب آپ اس طرح کے سوال کر ہی نہیں سکتے اور آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو کرتے ہیں جس میں پولے کوسچن ہیں، عمران خان صاحب سے آپ نے پوچھا نہیں کہ جناب جب سپیکر جو ہے اس نے قرارداد پر ووٹنگ نہیں کرائی ہے اور دوسرے سپیکر نے پہلے جو قاسم سوری نے قرارداد باہر اٹھا کے پھینک دی، آپ کون سے آئین پر عمل کر رہے تھے؟ کیا آئین میں لکھا ہے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں؟ ذرا عمران خان صاحب سے پوچھتے کہ آپ نے 4.25 سال تک حکومت کی ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کی فورن پالیسی کیا رہی ہے؟ آپ کی ڈومیسٹک پالیسی کیا تھی؟ آپ نے کون سے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ جس پر آپ فخر کر سکتے ہیں؟ فارن سازش سٹوری، عجیب بکواسات ہیں جو روزانہ سننے کو ملتی ہیں. یعنی جو ادھر نالائق وہ امریکہ جا کے بھی نالائق، جو 3.5 سال 4.25 سال میں کچھ نہیں کر سکے وہ اگلے 40 سال میں بھی کچھ نہیں کر سکتے. رہے شہباز شریف، حمزہ اور کمپنی یا مسلم لیگ نواز، تو میری طرف سے عوام ان سے بھی دور رہیں، کیونکہ انہوں نے بھی پاکستان کو ایک اور طریقے سے لوٹا ہے. ان کا آغاز 80s سے شروع ہوا اور یہ ابھی تک شاید، لیکن اس سے پہلے تک تو یہ لازمی لوٹ کھسوٹ میں عمران خان سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے. پھر عمران خان کے بارے میں یہ کہا کہ شاید یہ کوئی بہتر ہوگا، لیکن وہ فرح گوگی کا حمایتی اور دفاع کرنے والا انسان نکلا. یعنی فرح گوگی ایک ایسی خاتون ہے جس نے اپنے دفاع میں پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کو رکھا ہو. کمال ہے، کتنے خوبصورت لوگ ہیں اور کیا خوبصورت ان کی گفتگو ہے. لیکن عوام بھی ایسی ہے، جس سراغ سے ایک دفعہ ڈسی جاتی ہے پھر ادھر ہی جاتی ہے. حالانکہ حدیث نبوی ہے کہ مومن ایک سراغ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا.
لیکن یہ پتہ نہیں مومن ہیں یا نہیں ہیں، یہ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ میں ہوں فعل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار، ذرا سوچیے، نہیں بہت زیادہ سوچیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت بغیر کسی کنٹرول کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور پھر وہ ڈٹھائی سے جاری رہتی ہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔